اچھا 48 نا. ساتھی کتابیں کھول لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. سن لیں جناب نبی ترجمہ سنیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے احب الاعمال الی اللہ، محبوب ترین اعمال، پسندیدہ اعمال اللہ پاک کے نزدیک وہ ہے ادومها کہ جس کو پابندی سے کیا جائے، مواظبت سے کیا جائے، وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو. ترجمہ سنیں پھر سے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وَإِن قَلَّ، محبوب اعمال، پسندیدہ اعمال اللہ پاک کے نزدیک وہ اعمال ہے ادومها، ادوم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دوام سے. دوام کہنے پابندی، مواظبت، ہمیشگی، جس کو پابندی سے کیا جائے. وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ اعمال تعداد میں کم ہو، اللہ پاک کو وہ اعمال پسند ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مواظبت، ایک ہوتی ہے کثرت. مواظبت کہتے ہیں پابندی سے، ہمیشگی سے، اور کثرت کہتے ہیں کوئی چیز زیادہ کرنا تعداد میں. تو دو کیفیتیں ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ ایک انسان اعمال تعداد میں تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے، روزانہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ تعداد میں زیادہ کریں لیکن روزانہ نہ کرے، اس پہ پابندی نہ ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی نوافل پڑھتا ہے روزانہ، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، لیکن روزانہ پڑھ رہا ہے، پابندی سے پڑھ رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس نے ایک دن جو ہے 10 نوافل 12 نوافل پڑھ لیے، زیادہ پڑھ لیے، جذبہ آیا اس کو، لیکن پھر 1 مہینہ 2-3 مہینہ بالکل چھٹی ہو گئی. تلاوت کے معاملے میں مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ ہے جس نے ایک ترتیب مقرر کی ہے، 1 پارہ ہے، آدھا پارہ ہے، چاہے 1 پاؤ ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ اس نے تلاوت کا وقت مقرر کیا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے اور آدھا پارہ پڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے کہ جس نے ایک دن میں 10 پارے پڑھ لیے، 20 پارے پڑھ لیے، پھر 2 مہینے تک قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگایا. تو اللہ پاک کو کون سا عمل بہتر ہے اس میں؟ وہ شخص محبوب ہے، پسند ہے اللہ پاک کو، اور اس کا عمل کہ جو تھوڑی مقدار میں کر رہا ہے لیکن پابندی سے کر رہا ہے، روزانہ کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خاص عمل بتائیے، کہ کوئی ایسا خاص عمل جو آپ علیہ السلام کرتے ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا خاص عمل تو الگ سے نہیں تھا، لیکن یہ عادت مبارکہ تھی آپ علیہ السلام کی کہ جو عمل کرتے یا شروع کرتے تو پھر اس پر مواظبت کرتے تھے، اس کو ہمیشہ ادا فرماتے تھے پابندی سے. اسی لیے مشہور ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامت، یہ مشہور ہے الاستقامت فوق الف کرامت. کہتے ہیں استقامت جو ہے نا یہ 1000 کرامتوں سے زیادہ. مزاج میں استقامت کا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی صفت ہے. آج بنیادی جو صفت کی وہ استقامت ہے. آج مزاجوں میں، ہمارے مزاجوں میں استقامت نہیں ہے، پابندی کا مزاج نہیں ہے. جذبہ آ گیا، جوش آ گیا، بڑی تعداد میں وہ عمل ہم کر لیتے ہیں، چاہے وہ ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت، نوافل، کوئی بھی ہے، صدقہ، خیرات، کوئی عمل ہے نیک. اور جب وہ جذبہ ختم ہوا تو بس پھر عرصہ گزر گیا، پھر ہم اس کے قریب بھی نہیں جاتے. اس کے مقابلے میں ایک مزاج وہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ کم مقدار میں ایک عمل کرتا ہے لیکن روزانہ پابندی سے کر رہا ہے. تو یہ جو پابندی ہے، پابندی کا مزاج ہے، یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ 3 صحابہ، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ایک حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرے غالباً
حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ تھے غالباً. یہ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے کسی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے غالباً. اور حضور علیہ السلام کے اعمال کے متعلق پوچھا تو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے تفصیلات بتائی کہ آپ علیہ السلام رات کے ایک حصے میں عبادت بھی کرتے ہیں اور رات کے ایک حصے میں آرام بھی فرماتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام روزے بھی رکھتے ہیں، درمیان میں وقفہ بھی فرماتے ہیں، یعنی یہ نفلی روزوں کی بات ہے. اور آپ علیہ السلام نکاح بھی فرماتے ہیں، اپنے نکاح فرمائے. تو ان تینوں نے یہ سنا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ نے معاف کیے ہیں، اور ہمیں تو اس سے زیادہ پھر عمل کرنا چاہیے. یعنی ہم تو عام امتی ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ اس سے زیادہ عمل کریں. تو ان میں سے ایک نے یہ عہد کیا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا، نوافل پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور روزانہ روزہ رکھوں گا، یعنی درمیان میں وقفے کے بغیر. اور تیسرے نے عہد کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا بلکہ یہ وقت بھی عبادت میں گزاروں گا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح تین حضرات آئے، انہوں نے سنا اور پوچھا، پھر یہ بات کی آپس میں. آپ علیہ السلام نے بلایا ان حضرات کو اور پوچھا کہ اس طرح تم لوگوں نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی اللہ کے رسول، ہم نے یہ کہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا اور متقی ہوں. میں اللہ پاک سے تمہارے مقابلے میں زیادہ ڈرنے والا ہوں اور متقی ہوں، لیکن میں رات کے ایک حصے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور درمیان میں وقفہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا، نکاح بھی کرتا ہوں. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کو یہ تعلیم دی اور یہ گویا کہ ان کو سکھایا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا عہد کرنا، بلکہ اصل تو یہی ہے کہ انسان کے جسم کا بھی انسان پر حق ہے. رات کے ایک حصے میں انسان عبادت بھی کرے اور کچھ حصہ آرام کے لیے بھی چھوڑے، کیونکہ بدن کا بھی حق ہے نا، اور بدن کو آرام ملے گا. اسی نیت سے انسان آرام بھی کرے کہ تازہ دم ہوں گا اور پھر زیادہ عبادت کروں گا. تو اس کا یہ سونا بھی عبادت ہے، یہ آرام بھی اس کا غفلت والا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو نیند ہے، اگر انسان عبادت کرتا ہے اور پھر آرام میں یہ نیت کرتا ہے کہ میں آرام اس نیت سے کر رہا ہوں تاکہ مجھے آرام ملے، سکون ملے اور پھر میں چست ہو جاؤں، پھر عبادت کروں گا، اس کی یہ نیند بھی عبادت ہے. تو آپ نے فرمایا میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور درمیان میں وقفہ بھی کرتا ہوں. ویسے بھی صوم وصال سے آپ نے منع کیا، یہ جائز نہیں ہے. صوم وصال کہتے ہیں کہ انسان کیا کرے، مسلسل روزہ رکھے، ایک دن رکھ کے پھر اگلے دن فوراً پھر شروع کیا، تیسرے دن پھر. حدیث میں منع کیا گیا، آپ علیہ السلام نے صوم وصال سے منع کیا ہے امت کو. تو اگر کوئی روزے رکھے بھی تو وقفے کے ساتھ رکھے، جیسے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لیا، پیر اور جمعرات کے رکھ لیے، ایام 20 کے رکھ لیے، درمیان میں وقفے کے ساتھ ہوں. آپ نے فرمایا میں خود بھی روزے بھی رکھتا ہوں، وقفہ بھی کرتا ہوں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کتاب النکاح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں اس مناسبت سے کہ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو دیکھیں مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سارے اعمال کریں اعتدال کے ساتھ. آپ علیہ السلام نے دیکھ کے کیا مسئلہ ہے، آپ علیہ السلام نے اعتدال کی تعلیم اور ترغیب دی کہ ہر چیز میں اعتدال مقصود اور مطلوب ہے. اب اس کو آپ نے پسند نہیں کیا کہ ساری رات ہم عبادت کریں گے، عہد کی آرام نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. اور جس نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، آپ نے ان کو بھی منع کیا کہ ایسا مت کرو. اور ایک نے عہد کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا تو مجھ میں سے نہیں. اس میں بھی تفصیل ہے، یہ سمجھ لے کہ اعراض کا مطلب کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کر رہا لیکن کوئی وجہ ہے، سبب ہے، عذر ہے اس وقت، اگر عذر کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے تو وہ اس وعید میں نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی اسباب کے باوجود، طاقت کے باوجود، اور اس کے پاس اسباب نان نفقہ سب ہے اور قصدن نہیں کرتا یا اعراض کی نیت سے
کہ بھئی بعض دفعہ جیسے ایسے جملے ہی بولے جاتے ہیں نا کہ یار یہ ایک جھنجٹ ہے، اس جھنجٹ میں کون پڑے گا شادی کے، تو اس طرح کی باتیں خطرناک ہے، یہ منع ہے۔ اگر اعراضاً ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ اس وعید کے اندر آئے گا کہ آپ نے فرمایا فلیس منی۔ تو بہرحال اصل جو بات چل رہی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ پاک کو پسندیدہ اعمال، محبوب اعمال وہ ہے کہ ادومها، اس کو پابندی سے کیا جائے، اس کو ہمیشگی سے اور دوام کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تعداد میں کیا ہو، کم ہو۔ آج ہم کثرت کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہی زیادہ سے زیادہ کر لیا، لیکن اس پر پابندی ہم نہیں کرتے، مزاج کے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو مزاج کے اندر استقامت یہ ضروری ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، چاہے عبادات میں سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، حقوق اللہ سے ہو، حقوق العباد سے ہو، انسان اس میں استقامت کا مزاج بنائے، کثرت کو نہیں دیکھے، بلکہ چاہے تعداد میں کم ہو دی کے ساتھ ہو۔ وہ نفلی نوافل ہے، اب انسان ایک ترتیب بنا لے، نفلی نمازیں ہیں جیسے اشراق، چاش، توابین، تہجد ہے، یا بعض نمازوں کے بعد ظہر کے بعد ہے، مغرب کے بعد روٹین بنا لے، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 4 پڑھ رہا ہے، 6 پڑھ رہا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ تلاوت ہے آدھا پارہ یا 1 پارہ یا جتنا بھی ہے، لیکن اس میں ناغہ نہ کرے، مقدار میں کم ہے لیکن ناغہ نہ ہو۔ ناغہ بے برکتی بھی پیدا کرتا ہے اعمال میں۔ ذکر اذکار تسبیحات، یہ نہیں کہ ایک دن تسبیح اٹھا کے سینکڑوں کی تعداد میں پڑھ لی اور پھر مہینے مہینے تک ذکر اذکار نہیں ہو رہے۔ اب چاہے مختصر مقدار میں پڑھ رہا ہے کوئی 200 کی تعداد میں، 300، 400، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ساری تسبیحات اپنی پڑھ لے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات ہے، اپنی ایک ترتیب مقرر کر لے، روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتہ واری بنیاد پہ اس کی ترتیب کرے، جتنی اللہ پاک نے استعداد دی ہے، طاقت دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے نیک اعمال ہے تو سب میں انسان روزانہ کی بنیاد پہ مزاج بنا لے استقامت کا، کہ یہ عمل مجھے ڈیلی روزانہ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کو وہ عمل پسند ہے جو تعداد میں چاہے کم ہو، لیکن اس کو مستقل بنیاد پر کیا جائے اور ہمیشگی کی بنیاد پر کیا جائے، اس پر پابندی کی جائے۔ اب چاہے جیسے آپ حضرات سبق پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اب روزانہ ایک ساتھی ماشاءاللہ آتا ہے، ہمت کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک مواظبت اور پابندی ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا آپ روزانہ اپنا مطالعہ کرتے ہیں، کوئی دینی کتابیں ہیں یا اپنا سبق ہے، اب کسی نے ایک دن کتاب اٹھا کے پڑھی، 2 گھنٹے مطالعہ کیا اور پھر 1 ہفتے تک کرا ہی نہیں۔ ایک ساتھی ہے کہ وہ روزانہ 2 صفحے مطالعہ کرتا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، جتنا بھی، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، دینی کام ہے، دنیاوی عمل ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی اور انتہائی قیمتی نصیحت ہے، اس پر انسان عمل کر لے، جس کو کہتے ہیں استقامت۔ استقامت، پابندی، ہمیشگی، دوام، اس کو پسند کیا گیا ہے۔ تو انسان جو بھی نیک اعمال کرے اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرے، ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، مقدار کو نہ دیکھے۔ اخلاص کے ساتھ انسان اگر عمل تھوڑا بھی کرتا ہے، اس کا اجر بہت بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ پاک کو محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے یہ استقامت ہے، کیونکہ یہ یاد رکھے انسان کے جو عمل میں مضبوطی آتی ہے نا، یہ استقامت سے آتی ہے۔ عارضی طور پر جیسے کسی کے انسان بعض دفعہ یہ ہے کہ بھئی بیان سے متاثر ہو گیا، کسی کی باتوں سے متاثر ہو گیا، ویسے ہی دل میں جذبہ پیدا ہو گیا اور خوب عبادت شروع کر دی، لیکن وہ 2-4 دن تک تھی اور پھر بالکل غائب۔ تو یہ چیز پائیدار نہیں ہوتی، اس عمل کے اندر مضبوطی اور پائیداری جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتی۔ کثرت تو ہوگی، پائیداری نہیں ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ہے، کم ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی لیے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جذبات کے تحت انسان نہیں چلتا۔ بعض دفعہ نا اب جذبہ اٹھا نیکی کا اور ایسے ایک صوفیت غالب ہو گئی کہ انسان جو ہے کسی سے بات چیت بھی نہیں کر رہا، تسبیح ہاتھ میں ہے، صوفی بن گیا۔ اس چیز کو شریعت نے، دین نے پسند نہیں کیا، بلکہ انسان اعتدال کے ساتھ رہے، حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے، گھر والوں کا بھی خیال رکھے، باہر معاشرت بھی رکھے، ملنا جلنا بھی رکھے، بات چیت بھی رکھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ آج ہم افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں نا بعض دفعہ،
دوری ہو گئی تو ایسے دوری ہو گئی مذہب سے، دین سے، کہ بالکل ہی دور نکل گئے، یا اگر غلبہ آ گیا تو ایسا آ گیا کہ اب ہم کسی سے بات چیت کے روادار ہی نہیں ہو رہے، ایسے صوفیت اپنے اوپر غالب کر لی، یہ بھی غلط ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے، انسان اعتدال کے اندر رہے، چاہے دین کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے۔ تعلیم و تعلم، یا آپ حضرات جو پڑھ رہے ہیں تعلیم و تعلم، علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس میدان میں ہو، تصوف کے میدان میں ہے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہے، دین کا کوئی بھی شعبہ ہے، انسان اعتدال کو مد نظر رکھے ہمیشہ، کبھی بھی کمی اور زیادتی، جس کو کہتے ہیں نا افراط و تفریط، یا اس اینڈ پر آ جائے یا اس کونے پر کنارے پر آ جائے، بالکل، تو دونوں ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ ہمارے جو مذہب ہے، مسلک ہے، یہ ہے ہی اعتدال کا نام۔ دین نے ہمیں ہمیشہ اعتدال سکھایا ہے کہ انسان ہمیشہ اعتدال کے ساتھ چلے، اور جس چیز کے ساتھ جڑ جائے تو پھر مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آج جو ہے سبق میں آ رہے ہیں، کل نہیں آ رہے، آج اپنے معمولات کر رہے ہیں، کل نہیں کر رہے، آج اگر دعوت کے کام میں جڑے تو پھر بالکل چھوڑ دیا۔ جس چیز میں انسان جڑ جائے، دین کے جس شعبے کے ساتھ بھی مضبوطی کے ساتھ جڑے اور اس میں اعتدال سے کام لے، یہ انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر افراط و تفریط ہو کہ بالکل ہی انسان حد سے آگے نکل گیا، تو اس کی زندگی بڑی کم ہوتی ہے اس عمل کی، وہ چند روزہ ہوتا ہے، پھر انسان اس کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ پاک کے ہاں محبوب ترین پسندیدہ اعمال وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔